آپ جناب دل خیر آبادی کو سن رہے تھے. اب اس کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن اور آپ کی نظریں جہاں ٹکی ہوئی ہے اور شدت سے آپ کا انتظار ہے اور حقیقت ہے کہ ایسی عظیم شخصیت جو ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند بھی آپ کی شخصیت کو مانتی ہے اور آپ کے دیدار کے لیے تڑپتی ہے. آپ کو معلوم ہے ایسی شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن سے مصافحہ کرنا، جن کا دیدار کرنا، ان کے چہرے کا دیدار کرنا، ان سے ملاقات کرنا، یہ سبھی سعادت مندی اور عبادت میں شمار ہوتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ ستاروں کی طرح ہیں اور چاند اور سورج کی طرح مخدوم گرامی تشریف فرما ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ وہ عظیم ادارہ ہے جن کے فیض یافتہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے خطے میں اپنے علم سے اس امت کو سیراب کر رہے ہیں. اور صرف ایک شعبہ دینی تعلیم میں نہیں بلکہ ندوۃ العلماء نے ایسے افراد پیدا کیے جو دنیا کے ہر شعبے، چاہے وہ انگریزی شعبہ کا محکمہ ہو وہاں ضرورت ہو، دین کا شعبہ ہو وہاں ضرورت ہو، اگر محدث کی ضرورت ہو وہاں، اگر کہیں ایک مصنف کی ضرورت ہو وہاں ندوۃ العلماء نے اپنے افراد کو پہنچایا ہے. اور کیوں نہیں ہو کہ ہمارے اکابرین کی دست مبارک سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا تھا. اور حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، ان جیسے بزرگوں نے اس ادارے کو سنوارا اور اس ادارے کو سریا تک پہنچایا، بام سریا تک پہنچایا. اس عظیم ادارے کے عظیم استاد الاساتذہ، نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں ایسے اساتذہ جو بڑے بڑے محکمے اور بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، اپنی جگہ وہ خود ایک چاند اور ستاروں کی طرح مانند ہیں، ان کے استاد یہاں تشریف فرما ہے. میری مراد مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد خالد ندوی مدنی غازی پوری، استاد حدیث ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، جو صرف ندوۃ العلماء لکھنؤ ہی کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے 12-15 ایسے ادارے ہیں جو حضرت کی نظامت کو اپنی نعمت مترقبہ سمجھ کر اپنے ادارے کی نسبت حضرت کی طرف کیے ہوئے کہ میرے ادارے کے ناظم حضرت محمد خالد غازی پوری دامت برکاتہم ہے. یہ ادارے کا اعجاز ان کے نام سے ہے. ادارے کی تعلیم و تربیت الگ، لیکن ایک نسبت عظیم شخصیت کی طرف ہو جاتی ہے تو ادارہ بھی عظیم ہو جاتا ہے. وہ عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ہم آپ دیدار کریں گے اور دیدار کر رہے ہیں. ان کے کلمات سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض ہوں گے. ان کے ایک ایک کلمات کو آپ ایسے سنیے جو ایمانی دریچے آپ کے کھل جائیں، ایمانی روشنی آپ کی جو منجمد ہو چکی ہے وہ روشن ہو جائے اور آپ کی زندگی میں ایک بہار آ جائے. اور آپ کو معلوم ہے ان کی ملاقات اور ان کے کلام سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جاتے ہیں اور ایک طویل سفر کر کے آپ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن
خوش نصیب ہے آپ حضرات، اور یہ ضیاء القرآن سیما کی یہ برکت ہے کہ حضرت نے ضیاء القرآن سیما کی دعوت پر آپ نے منظوری دے دی، اور عظیم صعوبتوں کے ساتھ جو آپ اتنے یعنی خاردار اور اس طریقے کی مصروفیت رہنے کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی آرام و عشائش کے لائق ہم لوگ ہیں، لیکن آپ کی قربانی، آپ کے وقت کی قربانی، آپ نے سفر جو کیا ہے اس کی قربانی کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہم تمام لوگوں کو وقت دیا۔ حضرات گرامی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت کا جب خطاب ہو، آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ ایسے سکون سے بیٹھے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی باتوں پر بیٹھا کیا کرتے تھے۔ دین کی باتوں پر بیٹھنا بھی یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیت صحابہ کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن و حدیث کو بیان کرتے تھے تو صحابہ جو ایمان والے تھے اس طرح اپنے دل سے، اپنے کام سے اور پورے جذبات کے ساتھ کہ پیچھے ہر چیز کو چھوڑ کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ یہ وہی وارث انبیاء ہے جو آپ کو امانت جو نبی نے دیا تھا، جو علم نبی کریم علیہ السلام سے وراثت ملی ہے، اسی وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ ایک امت مسلمہ جو صحابہ کرام کی سنت اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، آپ کی شریعت کے خلاف کوئی دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج نبی کی وراثت کی تقسیم ہو تو آپ کوئی بات کرنے لگے، کوئی اٹھ کر کھڑے ہو جائے، یہ اجلاس کی اور یہ مجلس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ مخدوم گرامی استاد الاساتذہ کی جب ہمارے درمیان ان کی تقریر ہو، ان کا کلام ہو تو ہم بالکل ہمتن گوش ہو کر آپ استاد الاساتذہ حضرت اقدس مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد صاحب کے کلام کو سنیں، ان کے خطاب کو سنیں اور اپنے دامن کو بھر کر لے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رات کا جاگنا اور آپ کی اس اجلاس میں شامل ہونا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بار آور ہوگا اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور بڑے ہی ادب کے ساتھ میں حضرت والا سے اور اس سے پہلے کہ حضرت کو میں دعوت دوں جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن سیما کے ناظم حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مفتاحی حضرت کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اس کو قبول فرمائیں۔ ماشاءاللہ حضرت کی خدمت میں یہ حقیر تحفہ پیش کیا گیا۔ اب میں مخدوم گرامی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام امت کو سیراب فرمائیں۔ حضرت مخدوم گرامی